جی السلام علیکم. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میرا نام فراز ہے جیسے آپ نے فرمایا. میں ایکچولی کافی عرصہ آؤٹ آف کنٹری رہا ہوں, ابھی آیا ہوں, اور یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے رکھوں جو کہ ایک سبق ہے سب کے لیے, اور دعا بھی ہے کہ خدا کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, اور جو میں نے کیا ایسا کوئی کرے نہ خدا کرے. ریگارڈنگ پیرنٹس میں کچھ 2-4 باتیں کروں گا کہ ان کی محنت اور لگن سے انہوں نے جو کچھ کیا, پڑھایا لکھایا, بڑا کیا اور باہر بھیجا, اسی لیے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا, اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں گا, اپنے والدین کو سپورٹ کروں گا. لیکن کچھ عرصہ تو سپورٹ کیا میں نے, لیکن وہاں جانے کے بعد اپنے کام میں اور بزنس میں اس طرح مشغول رہا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ پیچھے ہوتا گیا اور پتہ ہی نہ چلا کس طرح ہو گیا یہ سارا کچھ. والدین نے چاہا کہ یہیں پہ کراچی میں شادی ہو اپنے رشتہ داروں میں, لیکن میں نے وہاں کسی سے دل لگا دیا اور شادی ہو گئی. اور ان کا کوئی سروکار نہیں, ان کو بڑی کوشش کی میں نے کہ وہ آئیں پاکستان میں اور ملے میرے والدین سے, لیکن وہ نہ آئے. اچھا, آپ کی شادی میں آپ کے والدین نے بھی شرکت نہیں کی؟ نہیں, میں کیونکہ وہ راضی نہیں تھے اس پہ. اچھا, تو لہٰذا پھر میں. اور میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ کہاں پہ مقیم تھے, آپ کہاں گئے تھے ملک سے باہر؟ ایکچولی دبئی میں تھا. اچھا تو دبئی سے بھی آپ یہاں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے. جی, بس وہ اپنے کیا کہنا کہ بس وہ ایک دماغ پہ دھن سوار تھا نا پیسہ کمانے کا, اور اپنے اسی میں بس میں مشغول رہے. اور یہ ہوا کہ والد صاحب فوت ہو گئے, اور بھائی نے فون کیا کہ آئیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں اپنی میٹنگز میں مشغول تھا, پہلے تو کال نہیں ملی, بڑی مشکل سے کال ملی تو کافی دیر ہو چکی تھی. انہوں نے کہا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ہم. میں نے کہا نہیں میں نہیں پہنچ سکتا, سوری, آخر آپ تدفین کر لیں. ماں بیمار تھی ظاہر ہے اس ٹینشن میں, اور انہوں نے ناراض بھی, ظاہر ہے اس بات میں ناراض ہی ہونا تھا انہوں نے. میں اپنی دھن میں مگن تھا وہاں پہ پیسہ کمانے میں. اسی دوران میرے پارٹنر کے بیٹے کی شادی ہوئی یہاں پہ لاہور میں, تو وہاں مجھے لازمی آنا تھا کیونکہ وہ بزنس کا ایک ریلیشن تھا ہمارا, تو وہاں پہ میں آیا. اس میں آئے آپ؟ اس میں آیا جی. کراچی نہیں آئے؟ کراچی نہیں آیا, میں لاہور میں گیا, شادی اٹینڈ کر کے واپس چلا گیا پھر. اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا گھر والوں کو کہ بھئی لاہور آیا تھا اور کراچی نہیں آیا. تو ماں پہلے ہی بیمار تھی اور شوگر بڑھ گیا, بی پی اور کولیسٹرول بڑھ گیا, اور حالت یہ ہو گئی کہ لنگس کینسر میں مبتلا ہو گئیں. بھائی نے فون کیا, میری بہنوں نے فون کیا کہ علاج کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں, آپ کچھ بھیجیں. میرے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے وہ پیسے بھی کم بھیجنا شروع کر دیے, اپنے اخراجات میرے بڑھ گئے اپنی فیملی کے. اور میں نے یہی سمجھا کہ یہ جھوٹ موٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور پیسے بٹورنے کے لیے خالی مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں. تو میں نے اگنور کیا, اور اچانک فون آیا کہ اماں بھی چل بسیں. اس وقت مجھے جھٹکا لگا کہ میں تو والد صاحب کے چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا, اور ابھی ماں کا چہرہ جا کے دیکھوں کسی بھی طرح پہنچوں. تو سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے ٹکٹ نہ ملی. میں بڑی کوشش کرتا رہا. یعنی کہ جب آپ نے چاہا کہ آپ جب جائیں, میں چاہا تو وہاں پہ ایسے مسائل ہوئے کہ میں آ نہیں سکا, ٹکٹ نہ ملی. 5-6 دن جو ہے وہ خوار ہوتا رہا, پریشان. جبکہ میں 1 منٹ میں کال کرتا تھا وہ چیز مل جاتی تھی, اور اس وقت مجھے ملی نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکا میرا, اتنے تعلقات ہونے کے باوجود بھی ایسا پھنس گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی امی نے یہ سزا ہوگا کہ اس میں میری کوئی شکل نہ دیکھے, نہ میں اس کی شکل نہ دیکھے, ایسا ہی کچھ تھا. تو جب مجھے ٹکٹ ملی میں آیا یہاں پہ, تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا. جا کے قبر پہ معافی مانگی اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے. لیکن اب ظاہر ہے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں, ریگریٹس کے سوا کچھ نہیں. بس دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے ماں باپ معاف کر دیں, اور اللہ پاک مجھے معاف کر دے. مجھے یہ اور جیسے خدا کرے کوئی ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ, اللہ نہ کرے کوئی بنے. لیکن عمران بھی مجھے بتائیں, جو بھی بھائی نے بتایا وہ جس بھی غفلت میں تھے, لیکن ایک بہت بڑا گناہ تو ان سے ہوا ہے کہ وہ والد کے اس پہ نہیں آ سکے, اور پھر والدہ کہ تو ان کا نصیب ہی نہیں ہوا کہ وہ والدہ دیکھتے ہیں. والدین کے جانے کے بعد معاف کر سکتے ہیں, اور اگر والدین آپ سے ناراض گئے ہیں اس کا بھی بتائیں ذرا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا, جب تک انسان زندہ ہے نا, خود توبہ کا دروازہ رکھا ہے.
تو اسلام میں بڑی یعنی کشادگی بھی ہے. اب جیسے ان کو خود ندامت ہو گئی، اس طرح کوئی بھی اگر نافرمان اولاد ہے جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہوں تو ان کا بہترین حل یہی ہے کہ اس ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. ربنا اغفر، اپنے لیے تو کرنی ہے لیکن ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو قرآن میں دعا آتی ہے. تو جتنا ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو یہ اتنا ماں باپ کا فرمانبردار شمار ہوگا. تو ایک تو توبہ اپنے گناہ سے کرنی ضروری ہے کہ جی نادم ہو گئے توبہ کر لی، ساتھ میں پھر ان کے لیے جتنے سارے ثواب توبہ استغفار اللہ پاک سے معافی اپنے لیے ان کے لیے مانگتے رہیں گے. تو یہ ایک دروازہ ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. ویسے تو ظاہری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق مالی ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے ریلیشن والے حقوق ہوتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہ ان کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح صدقہ جاریہ کہ ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کرا دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا. کہیں آج کل جیسے بہت اچھی سہولت یہ ہے کہ ڈسپنسر کہیں مسجد میں لگوا دیا، کہیں راہ سبیل پہ لگوا دیا. اسی طرح تو یہ ضروری نہیں صرف ہم کوئی خاص موقع پہ کریں بلکہ پانی پلانا، لوگ کھانا کھلانا ماں باپ کی طرف سے کرنا صدقہ جاریہ. تو اس میں ضرور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. باقی جس طرح قبر پہ حاضری، قبر کی زیارت یہ ایسی ہے کہ جس طرح زندگی کی زیارت ہم کرتے ہیں تو وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہنا، ان کے لیے سارے ثواب کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی جس طرح دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تھا کہ وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو بس وہ بچوں کی طرح گھٹنے پہ اپنا سر رکھ کے گھنٹوں وہاں بیٹھے ہوئے روتے رہے، بس آنسو جاری رہے اور روتے رہے. تو ایک یہ کہ اپنی ندامت کا آنسو ماں کے قدموں میں قبروں میں جا کے بیٹھ کے جب رونا آ جائے رو لیں، ویسے بس اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، باپ کی قبروں کے قدموں میں بیٹھ کے وہاں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں شمار فرمائیں گے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی یہ بہترین دعا ہے تو مستقل پڑھتے رہنا چاہیے چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر فرما بردار میں شمار فرمائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ایک تو ان پر شاید ان کے والدین کی دعا تھی کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے شدید ناراض ہوں، یاد رکھیے گا یہ اصول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس سے توبہ کی توفیق کو لے لیتے ہیں، اور جس سے توبہ کی توفیق کے لے لیں اس کا مطلب وہ شخص جہنمی ہے. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین یاد رکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنہ قاطع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جو قاطع رحم ہو، جو تعلقات کو توڑنے والا ہو. بہن بھائی بھی زندہ ہیں تو آپ بہن بھائی کی قدر کیجئے اور بہن بھائیوں کے پاس بھی جا کے محبت پیار شفقت سے بیٹھیں اور جو کچھ عطا کر سکتے ہیں وہ عطا کیجئے. سیکنڈ یہ کہ اصال ثواب لازمی کرتے رہیں اور جس طرح بتائی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. ابھی شدید گرمی چل رہی ہے تو آپ اپنی والدہ کے نام سے 100 درخت لگا دیں، 50 درخت لگا دیں، اور جہاں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں کنویں کھدوا دیں. یہ سب سے بہترین چیز ہوگی. تیسرا یہ کہ آج جمعے کا دن ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، والدین ایسے غفور رحیم ہے کہ مرنے کے بعد بھی کیا کرم نوازی کرتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. کتنا رحم ہے والدین کا کہ وہ ہیں تو قبر کے اندر اور آج بھی آپ کو معافی مانگنی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں. پھر آگے یا رسول اللہ میں اس پہ قائم و دائم ہوں اور میں رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا. آپ نے فرمایا نور بھائی سوری آپ کو کاٹنا پڑے گا کیونکہ بریک آ گیا، بڑی ضروری ہے بریک لینا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو علامہ قمر صاحب سے پوچھیں گے کہ ماں باپ دنیا سے، عائشہ سے بھی کہ دنیا سے جانے کے بعد معاف کر سکتے ہیں وہ، اور کیا دنیا سے جانے کے بعد بچوں کو آخ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے، علامہ صاحب سے پوچھوں گی ان سے بھی بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کی گئی تھی، وہ سوال یہ تھا کہ کیا ماں باپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں آخ کر سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ ہم سے دنیا میں ناراض گئے ہوں تو کیا وہ مان سکتے ہیں علامہ صاحب؟